ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز و محترم دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں. اللہ نے مجھے بولنے کے لیے زبان عطا کی. اگر میں گونگا ہوتا تو آپ کے سامنے اس طرح نہیں بیٹھتا، نہ آپ مجھے اس طرح سے سننے سنانے کے لیے بلا پاتے. تو اللہ رب العالمین کا انعام ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے زبان عطا کی، گونگا نہیں بنایا. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. انسان کو ہم نے آنکھیں عطا کی اور ہونٹ عطا کیے، زبان عطا کی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. رحمان ہی ہے جس نے انسان کو بولنا سکھایا. اسی طرح سے آپ لوگ بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بہرا نہیں بنایا، سننے والا بنایا، کان عطا کیا. اگر آپ لوگ بھی بہرے ہوتے تو کیا اس طرح سے سننے سنانے کی محفل میں اکٹھا ہو پاتے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے آپ کے اوپر. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے انسان کو آنکھیں دی اور دل دیا، کان دیے تاکہ وہ شکریہ ادا کرے. میرے بھائیوں، تقریباً 50 دن پہلے 20 جنوری 2024 بروز ہفتہ آپ کی اس مسجد میں آنا ہوا تھا، اور تقریباً 50 دن کے بعد دوسری مرتبہ میرا آنا ہوا ہے. اور یہ سب مقدر کا فیصلہ ہے، تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ورنہ میرا کوئی یہاں پر رکنے کا پروگرام نہیں تھا. مجھے جانا تھا یہاں سے بیلگاؤں، لیکن ہمارے ساتھی اللہ رب العالمین ان کو عزت دے، معاویہ بھائی، انہوں نے اصرار کیا کہ شیخ آئے ہیں تو کچھ وقت ہمیں بھی دیں. میرے بھائیوں، کچھ منٹ باقی ہیں یا کچھ گھنٹے باقی ہیں، یا تقریباً کہا جائے 1 یا 2 دن باقی ہیں. اگر اتنا وقت ہم سب زندہ رہ گئے، اللہ نے ہمیں موت نہیں دی
تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا سلیکشن ہے. اللہ رب العالمین ہمیں چننا چاہتا ہے، ہمیں اختیار کرنا چاہتا ہے، ہم پر اللہ انعام کرنا چاہتا ہے، ہمیں گفٹ دینا چاہتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں داخل کرنا چاہتا ہے جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. رمضان کا مہینہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار. کچھ ہی فاصلہ بچا ہے اور ہم اس مہینے میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ مہینہ اگر مجھے اور آپ کو مل جاتا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے بندے ہیں. جو بات رمضان کے مہینے میں ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے. آخر کیوں مسلمان رمضان کا انتظار کرتا ہے؟ کیا بات ہے اس کے اندر؟ کیا مقام و مرتبہ اس مہینے کا؟ کیا فضیلت ہے؟ کیا اہمیت ہے کہ ایک مسلمان تڑپتا ہے، انتظار کرتا ہے، اور جو محبت اس مہینے سے کرتا ہے کسی اور مہینے سے نہیں کرتا. رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں، اگر اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ، اس پر گفتگو کی جائے تو اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر سال کے 12 مہینوں میں اگر کسی مہینے کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے تو صرف اور صرف رمضان کا مہینہ ہے. سال کے اسلامی 12 مہینے ہوتے ہیں اور یہ 12 مہینے جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے چلے آ رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. لوگوں، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب میں اس کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں کا نام نہیں ملے گا. اگر کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں ملے گا تو وہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگوں، رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اس مہینے کی فضیلت دیکھیے، مقام دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کیا مرتبہ عطا کیا اس مہینے کو. سارے کے سارے مہینے 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں. سارے کے سارے مہینے یا 29 یا 30 دن. لیکن اللہ رب العالمین نے کسی مہینے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ مہینہ گنتی کے چند دنوں پر مشتمل ہے. لیکن رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خصوصی طور پر یہ بیان فرمایا ایام معدودات. لوگوں، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں. ابھی ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، 1 دن بچا ہے، 2 دن بچا ہے. ایک وقت آئے گا تب ہم گنیں گے، 5 دن ہو گئے، 5 رمضان ہو گیا، 10 ہو گیا، 15 ہو گیا، 20 ہو گیا اور 25 ہو گیا اور آج 29 ہو گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ آئے گا بھی اور چلا بھی جائے گا اور پتہ تک نہیں چلے گا. ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اس مہینے کا مقام اور مرتبہ دیکھیے ہمارے اسلام کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے کے آنے کی خوشخبری نہیں دیتے تھے صحابہ کرام. یہ محرم کا مہینہ آ گیا، سفر کا آ گیا، ربیع الاول کا آ گیا، کسی مہینے کے آنے کی خوشخبری نہیں دیتے تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آتاکم رمضان. لوگوں، رمضان کا مہینہ آ گیا. اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنایا کرتے تھے. اس مہینے کا مقام دیکھیے آپ کہ اللہ اس مہینے کے اندر وہ ماحول پیدا کرتا ہے جو کسی اور مہینے میں پیدا نہیں کرتا. جو رونق، جو خوشحالی،
جو مزہ اس مہینے میں آتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں آتا. رونق دیکھیے اس مہینے کی. آپ چلے جائیں مسلمانوں کے کسی محلے میں پتہ چل جائے گا. اور جب یہ مہینہ جاتا ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے. ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں جو رمضان گزار لیا ہے، یاد کریں آپ. عید کی نماز جیسے ہی پڑھتے ہیں اور گھر آتے ہیں، تھوڑا 11 بجتی ہے 12 بجتی ہے، الگ سے فضا کے اندر تبدیلی محسوس ہوتی ہے. یار کوئی چیز رخصت ہو گئی ہے. کل جو رونق تھی، جو بہار تھی، آج نظر نہیں آ رہی. تو جو ماحول اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں کریٹ کرتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں کرتا. اس مہینے کا مقام ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ اس مہینے سے محبت کرتا ہے. یہ مہینہ اللہ کو بہت پیارا مہینہ ہے. اور ماحول دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنہ. یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے، چاند نظر آیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں تفتح ابواب الرحمہ، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں اور تفتح ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ ماحول پیدا کرتا ہے، عبادت والا ماحول پیدا کرتا ہے. غلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے. اور وسلسلت الشیاطین، اور مہینوں میں تو مسلمان کو گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے، امام صاحب کیا کریں، شیطان پیچھے پڑا ہے، شیطان کام نہیں کرنے دیتا. ماحول دیکھیے عبادت کا اللہ تعالیٰ کس طرح سے پیدا کرتا ہے. یہ مہینہ آتے ہی شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اس مہینے کے آنے کے بعد بھی کوئی یہ گلہ شکوہ کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ شیطانوں کا شیطان خود ہے. اسے شیطان کے بہکانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود شیطان بنا ہوا ہے. اور شیطان خود اس سے ڈرتا ہوگا، اسے بہکانے کی کیا ضرورت، یہ تو خود شیطان بنا ہوا ہے. تو اللہ اس مہینے کے آتے ہی شیطانوں کو قید کر دیتا ہے اور ماحول پیدا کرتا ہے کہ ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے. وَيُنَادِي مُنَادٍ، آواز لگانے والا آواز، فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے اب آگے بڑھ، تیرا مہینہ آ گیا ہے، تیرا مہینہ آ گیا ہے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور ایک گناہوں میں لت پت انسان، ایک گناہوں کے گرویدہ انسان، اب بس کر، رک جا، اب بس کر. یہ ایسا مہینہ آ گیا ہے جو اللہ کو بہت پیارا ہے. اس میں گناہ کے کام مت کر. اللہ ماحول کریٹ کرتا ہے، ماحول بناتا ہے. اور اس مہینے کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ اپنی امت کے سامنے بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تاکہ میری امت اس مہینے کی قدر کرے، اس مہینے کی اہمیت کو پہچانے. آپ ارشاد کرتے بیان فرماتے ہیں رغم انف رجل، بد دعا دیتے ہیں، بد دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحیم اور شفیق اور مہربان نبی اس دنیا میں نہیں آیا جو اپنی امت پر سب سے زیادہ رحیم. آپ کے مقابلے جیسا رحم اور کرم کرنے والا کوئی بھی نبی کسی بھی امت میں نہیں بھیجا گیا. آپ رحمت للعالمین تھے، آپ بڑے شفیق تھے، اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، آپ آنسو بہایا کرتے تھے. لیکن آپ کو بھی احساس ہوا کہ اپنی امت کو بتائے اس مہینے کی قدر کیا ہے، اور آپ نے بد دعا کے الفاظ بیان فرما دیے اس امت کے حق میں. رغم انف رجل من ادرک رمضان فانسلخ ولن یغفر له. ستیاناس ہے اس آدمی کا، برباد ہو جائے وہ آدمی، وہ مسلمان جس کو اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ گفٹ میں عطا کرے،
جس کو رمضان کے مہینے میں داخل کر دے، رمضان تک زندہ رکھے، اور رمضان اس کے پاس آئے بھی اور چلا بھی جائے اور وہ اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا پائے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور آزاد نہ کروا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے ایسے اپنے امتی کے لیے، اور اس بد دعا پر آمین کہا ہے فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام نے۔ یہ مقام و مرتبہ میرے بھائی، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ اس وقت صحت و تندرستی میں ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم بہتر ہیں ان لوگوں سے جو ہاسپٹلوں کے اندر نرم گدوں میں اور آئی سی یو میں لیٹے پڑے ہیں کہ یہ رمضان آئے گا بھی لیکن اس کا مقام، اس کی قدر و قیمت اور اس کے جو فائدے ہیں اس سے وہ محروم رہ جائیں گے اور عبادت کا موقع انہیں نصیب نہیں ہو پائے گا۔ ہم بہتر ہیں ان لوگوں سے جو جیل میں چکی پیس رہے ہیں، وہ مسلمان جو جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جیلوں میں ان کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں چین سے رکھا ہے، امن سے رکھا ہے، عافیت دی ہے، اور ہمیں جیل میں کسی نے بند نہیں کیا ہے، اور یہ مہینہ آنے کے بعد ایسے ہی چلا جائے اور ہم اس کی قدر نہ کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں مل پائے۔ اس مہینے کی قدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا مقام و مرتبہ جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ آیا ہے، ہم بڑے بڑے خوش نصیب ہیں جو ہمیں مل جائے، ورنہ جو لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تراویحیں پڑھی، راتیں جاگی، افطار کے اندر وہ ہمارے ساتھ شامل رہے، اور اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے ان کو قبروں کے حوالے کر دیا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کیا تمنا ہے تمہاری، کیا آرزو ہے، کیا خواہش، بتائیے کیا کہیں گے وہ لوگ، کیا تمنا کریں گے، کیا آرزو ظاہر کریں گے ہمارے ساتھ؟ وہ کہیں گے لو قیل لأہل القبور تمنوا، اگر ان لوگوں سے جو قبروں میں دفن کر دیے گئے پوچھا جائے تمنا کرو، آرزو کرو، اپنی خواہش کا اظہار کرو، لتمنوا، صرف ایک تمنا کریں گے، ایک آرزو، وہ کیا ہے کہ ہمیں ایک دن، صرف ایک دن رمضان کے مہینے میں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، اور ہم لوگ ابھی زندہ ہیں، زندہ۔ ان کا علم، ان کی پریشانی وہی جانتے ہیں جو قبروں میں دفن کر دی گئے کہ اب وہ رمضان کے مہینے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ جسے مل جائے اس کا مقام و مرتبہ دیکھیے آپ، اسلام کیا بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش نصیبی بیان کرتے ہیں اس شخص کی جس کو اللہ رمضان کا مہینہ عطا کر دے زندگی میں صرف ایک بار۔ ابن ماجہ کی روایت، طلحہ بن عبید اللہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، قدم رجلین من بنی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے سے دو آدمی آئے مدینہ، وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا، دو آدمی ایک ساتھ اسلام قبول کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے مدینہ آئے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے پہلا شخص بڑا ایکٹیو تھا، بڑا فرتیلا تھا، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، نیک کام میں ہمیشہ آگے بڑھنے والا، اور دوسرا پہلے کے مقابلے میں تھوڑا کمزور تھا، اتنا ایکٹیو نہیں تھا جتنا پہلا تھا۔ پہلا بڑا ایکٹیو، بڑا فرتیلا اور نیکی کے کام میں ہمیشہ سبقت کرنے والا، کمپٹیشن کرنے والا، ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں نیکی کے کام جتنے زیادہ کر لوں مجھ سے جیتنا کوئی نہیں چاہیے، اور دوسرا بیچارہ تھوڑا کمزور تھا پہلے کے مقابلے میں۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، تو پہلا شخص جنگ کرنے کے لیے نکل گیا، فاستشہد،
اور جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا، شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں اس کی جان چلی گئی۔ اور دوسرا شخص جو تھوڑا کمزور تھا، وہ صحیح 1 سال کے بعد اپنے بستر پر اپنی موت سے اس کا انتقال ہوتا ہے، 1 سال کے بعد۔ طلحہ بن عبید اللہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ وہ دونوں شخص جو آئے تھے جن کا انتقال ہو گیا، ایک تو شہید کر دیا گیا اور ایک اپنی موت سے اپنے بستر پر جس کا انتقال ہوا وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنت سے ایک فرشتہ آتا ہے اور جس کا انتقال بعد میں ہوا، دوسرا شخص جو نیکی کے کاموں میں اتنا ایکٹیو نہیں تھا پہلے کے مقابلے میں، اور جس کا انتقال اپنی موت سے ہوتا ہے، اس کو لے کر جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس ہوا آتا ہے، پھر اس کے بعد پہلا شخص جو ایکٹیو تھا اور جو جہاد کے اندر شہید کر دیا گیا، اس کو لے کر جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے آپ چلے جاؤ، ابھی آپ کی باری نہیں آئی ہے، آپ چلے جاؤ۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے ایک آدمی نیکیوں میں اتنا ایکٹیو، آگے بڑھنے والا، کمپٹیشن کرنے والا، شہید ہونے والا، اس کو جنت میں بعد میں انٹری ملتی ہے، اور دوسرا شخص جو اپنی موت مرتا ہے اس کو جنت کے اندر پہلے داخلہ ملتا ہے۔ بڑا تعجب ہوا اور صحابہ کرام سے بیان بھی کرنے لگے، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہو رہا ہے یہ کیسے ہو گیا۔ تو صحابہ کرام سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے رسول بڑی تعجب والی بات دیکھی ہے آج۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ای ذلک تعجبون، میرے صحابہ تعجب کس بات کا کرتے ہیں، کس بات سے تعجب ہو رہا ہے، کیوں اتنا سوچ رہے اس معاملے میں؟ بیان فرمایا اللہ کے رسول تعجب کی تو بات یہ ہے، شہید کو بعد میں انٹری ملتی ہے، جو ایکٹیو ہے دین کے کاموں میں اس کو بعد میں جنت میں داخلہ مل رہا ہے، اور جو اتنا ایکٹیو نہیں ہے اس کو پہلے داخلہ مل رہا ہے، تعجب کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنہ، کیا دوسرا شخص 1 سال تک زندہ نہیں رہا پہلے والے شخص کے مقابلے؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول 1 سال تو زندہ رہا۔ ادرک رمضان، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا دوسرے والے شخص نے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ پایا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ وہ صلی کذا و کذا، اور نمازیں نہیں ادا کی؟ ہاں اللہ کے رسول اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی ادا کی۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَكَانَ ذَلِكَ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دوسرے شخص نے رمضان کا مہینہ پا لیا، اب یہ رمضان کا مہینہ پانا ہی دونوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر گیا جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان تم دیکھ رہے ہو۔ دوسرا شخص جس کو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کر دیا، وہ پہلے والے شخص سے اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا اس سے فوقیت لے گیا جتنی دوری تم زمین اور آسمان کے درمیان دیکھ رہے ہو۔ تو میں اور آپ میرے بھائیوں اگر رمضان کا مہینہ ملتا ہے تو خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ خوش نصیب ہے نا، ورنہ اللہ چاہتا تو رمضان سے پہلے ہمارا بھی انتقال ہو جاتا، ہمیں بھی مار دیتا اور یہ رمضان کا مہینہ نہیں مل پاتا۔ ہم اور آپ میرے بھائیوں خوش نصیب ہیں، ہم لوگ بڑے ہی اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں، اللہ کا سلیکشن ہے کہ ہم عافیت سے ہیں، بیماری بھی نہیں ہے، جیلوں میں قید بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اور بڑھاپے کی اس حد تک نہیں پہنچ گئے ہیں کہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، نہ ہمیں کوئی بیماری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا سلیکشن ہے ہمیں۔ میرے بھائیو اس مہینے کی فضیلت دیکھیے، آپ مقام دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ رمضان کے مہینے کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سناتا ہے، ہر رات جہنم سے آزاد، ہر رات۔ کتنا بڑا مقام ہے اس میں، کتنی فضیلت ہے۔
لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ایک فارمیلٹی ہے، روٹینی چیز ہے، ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے۔ بھائیو ایسی بات نہیں، یہ روٹینی چیز نہیں ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں موقع دینا چاہتا ہے، ہمیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں چاہتا ہے، اس لیے ہر سال ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب آ جائیں، اس کی رحمتوں کو حاصل کر لیں، اس کی برکتوں کو حاصل کر لیں، اس کی مغفرت کے مستحق بن جائیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور اس دنیا سے جائیں تو حقیقی کامیاب بن کر جائیں۔ کون کامیاب ہے دنیا میں؟ کون سا شخص کامیاب ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، ہم پر احسان کرنا چاہتا ہے، ہمیں گفٹ دینا چاہتا ہے۔ اب ہم اس گفٹ کو قبول کرتے نہیں کرتے۔ کسی آدمی کو ہم گفٹ دیں، کوئی تحفہ دیں، اور وہ ہمارا گفٹ لینے سے انکار کر دے، کیا سوچیں گے ہم اس کے بارے میں؟ کیا رویہ ہوگا ہمارا اس کے بارے میں؟ ہم سمجھیں گے نا یہ بڑا بیکار انسان ہے، بڑا بدترین انسان ہے، بڑا گھٹیا انسان ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اسے گفٹ دے رہا ہوں اور یہ قبول نہیں کرتا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو گفٹ لا کر دے، کپڑا یا زیور یا سونے کا ہار نکلے، اور بیوی منع کر دے، شوہر کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو آئی فون لا کر دے اور بیٹا بولے مجھے نہیں چاہیے آپ کا آئی فون، کیا معاملہ ہوگا باپ کا؟ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمیں یہ گفٹ دے اور اس گفٹ کو ہم قبول نہ کرے تو اللہ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بھائی آئے گا، اللہ کو غصہ، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس گفٹ کو، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ گفٹ کیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ ایک سوال ہے، یہ اللہ رمضان کا مہینہ دینا کیوں چاہتا ہے؟ اس کا جواب سنیے آپ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم انسانوں کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، ایک انسانی جسم جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور دوسرا اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو ڈالا ہے، ہمارے جسم میں روح کو ڈالا ہے۔ ان دو چیزوں سے اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ مٹی کا بنا ہوا ہمارا یہ جسم، اللہ نے اس کی خوراک اور غذا کا انتظام بھی مٹی سے کیا ہے۔ ہمارے جسم کی خوراک اور غذا کا انتظام کس سے کیا؟ مٹی سے کیا۔ مٹی کا بنا ہوا ہمارا یہ جسم، اگر ہم اس کی خوراک اور غذا کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یہ کمزور پڑ جاتا ہے، یہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ جسم کی غذا کا، خوراک کا خیال نہ رکھا جائے تو ہمارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ ویسے ہی میرے بھائیوں، روح اگر اس کی غذا اور خوراک کا خیال نہ کیا جائے تو یہ ہماری روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے، یہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور روح کو انسان اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا ہے۔ کہاں سے بھیجا ہے؟ آسمان سے۔ اور روح کو جانا کہاں ہے؟ آسمان کی طرف ہی جانا، آسمان کی طرف ہی جانا۔ اور انسان کے جسم میں، انسان کے وجود میں اس کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں، جسم کی کوئی اوقات نہیں۔ اب دیکھ لو، جسم کی اوقات ہوتی تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والے ہمیں مٹی کے حوالے کرتے کیا؟ نہیں کرتے۔ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال لی جائے اور اس کی لاش پڑی ہوئی ہو، کیا مقام ہے اس کا؟ کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت ہے؟ گھر والے نہیں رکھتے، بیوی جو اتنا ٹوٹ کر پیار کرتی وہ بھی نہیں رکھ سکتی ایک دن سے زیادہ، اولاد بھی نہیں رکھ سکتے اپنے باپ کی باڈی کو کہ ہم دفنائیں گے نہیں۔ جسم کی کوئی حیثیت نہیں، جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کے وجود میں اصل حیثیت اس کے روح کی ہے، اور روح کو اللہ نے بھیجا ہے آسمانوں سے۔
اور اس کی غذا اور خوراک کا انتظام بھی اللہ نے آسمان سے ہی کیا. کیا خوراک ہے روح کی؟ کیا غذا ہے؟ جسم کی غذا خوراک تو کھانا ہے. ہم جو روٹی چاول یہ سب چیزیں کھاتے ہیں جو زمین سے ہوتی ہے، روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے. کیا؟ وحی الہی، قرآن مجید، اللہ کے احکامات، اللہ کا ذکر، یہ نماز، یہ ذکر و اذکار، یہ تلاوت، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. روح کی غذا. اگر ہم نے روح کو یہ غذا اور خوراک نہیں پہنچائی تو ہماری روح کمزور ہو جائے گی، بیمار پڑ جائے گی اور آسمان تک نہیں پہنچ پائے گی. نہیں پہنچ پائے گی. آسمان تک نہیں پہنچ پائے گی تو زمین میں ہی دھڑام سے گر جائے گی اور زمین کی تہ تک چلی جائے گی، تہ تک. تو یہ رمضان کا مہینہ یہ روح کی غذا ہے. اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت یہ روح کی غذا ہے. یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، یہ روح کی غذا ہے. یہ نمازیں پڑھنا یہ روح کی غذا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری روح کو تقویت دینے کے لیے رمضان کا مہینہ دیتا ہے کہ میرے بندے سال بھر اپنے جسم کے اوپر فوکس کرتے ہیں. سال کے 11 مہینے کس پر توجہ ہوتی ہے میری بات؟ صرف جسم کو آرام پہنچانا، جسم کو راحت پہنچانا، ایک سے ایک اچھا کھانا کھانا اور سونے کے لیے آرام دہ بستر ہو اور اسی طرح سے اے سی کا بندوبست ہو، یہ کولر ہو، یہ پنکھے ہو. صرف اور صرف ہم سال کے 11 مہینے جسم پر فوکس کرتے ہیں، جسم کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے وجود میں جسم کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں. ہماری روح کی حیثیت ہے. ہماری روح اللہ کے یہاں جاتی ہے. جسم تو مٹی بن جاتا ہے، قبر میں جا کر سڑ گل جاتا ہے. پہلے دن سے ہی یہ آنکھیں پھٹتی ہے، انسان کا پیٹ پھٹتا ہے، سڑتا ہے، جسم تو ہڈیاں بن کے گوشت پورا گل جاتا ہے. اصل حیثیت ہمارے روح کی ہے. اور روح کی غذا اور خوراک اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں عطا کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں، جس سے ہماری روح طاقتور بنتی ہے، صحت مند ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ہم نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں. یہ سب روح کی غذا اور خوراک ہے. اور جس کی روح کی غذا اور خوراک صحیح ہوتی ہے، جس کی روح بیمار نہیں ہوتی، وہ بندہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہوتا ہے. آج اگر دیکھا جائے ہم سب کی روح کو کینسر لگ چکا ہے. سب کی روح کیسے لگ چکا ہے؟ کیونکہ ہمارا عبادتوں میں من نہیں لگتا، عبادتیں بھاری لگتی ہیں. 1 گھنٹہ تراویح پڑھنا مشکل ہوتا ہے، عبادت کی توفیق نہیں ملتی، عبادتوں میں لذت نہیں ملتی، مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے کا من نہیں کرتا، اور عبادتیں بوجھل لگتی ہیں، بھاری لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یار 5 وقت کی جگہ 2 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے، یا تراویح 8 کی جگہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں. مزہ نہیں آتا، لذت نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ہماری روح کو بیماری لگ چکی ہے، کینسر کی بیماری لگ چکی ہے کہ عبادتیں ہمیں بھاری لگتی ہیں. جس کی روح صحت مند ہوتی ہے اس کو عبادتوں میں لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رات رات پر عبادت کرتے تھے، پوری رات بھر صحابہ کرام کے ساتھ تراویح پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ فجر ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا. سورہ بقرہ پڑھے، سورہ بقرہ ختم کر دی، سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ نساء پڑھنے لگ گئے. کیوں میرے بھائی؟ ان کی روح یہ صحت مند تھی، بیمار نہیں تھی. آج ہماری سب کی روحیں یہ بیمار ہو چکی ہیں، ان کو بیماری لگ چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیکی کے کام بھاری لگتے ہیں اور نیکی کے کاموں سے ہمیں نفرت ہو گئی. یہ رمضان کا مہینہ یہ ہماری روح کو صحت مند بنانے کے لیے آتا ہے، اس کو غذا اور خوراک پہنچانے کے لیے آتا ہے. میں نے کہا نا اصل معاملہ روح کا ہے، جسم کا نہیں. دیکھیے آپ
بوڑھے بزرگ لوگ 60 سال 70 سال، کیا ان کے جسم میں طاقت ہے؟ طاقت ہے ان کے جسم؟ کسی کو شوگر کی بیماری، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری، کسی کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ، کوئی مسئلہ، کسی کو کچھ مسئلہ، 70 سال کی عمر ہے لیکن فجر میں آتے نہیں آتے؟ کیوں آتے ہیں؟ ان کا جسم اگرچہ بیمار ہے لیکن ان کی روح طاقتور ہے، ان کی روح صحت مند ہے۔ اور وہیں 20 سال کا نوجوان، 30 سال کا ہٹھا کٹھا، 40 سال کا نوجوان، سب کچھ صحیح ہے، جم پہ جم کر رہا ہے اور ایک سے ایک ڈائٹ پلان اس کے پاس ہے، انڈے پہ انڈے کھا رہا ہے اور ایک سے ایک جم ٹرینر سے وہ ٹریننگ لے رہا ہے، لیکن دکھنے میں اس کا جسم ہمیں دکھ رہا ہے بڑا طاقتور اور توانا، جو ایک سے ایک پیک لگا رہا ہے اور اپنا جسم اپنی باڈی کو بالکل مینٹین رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ جسمانی اعتبار سے وہ کم اور مضبوط ہے، طاقتور ہے، لیکن روحانی اعتبار سے کمزور ہے، یہ باتوں میں اس کا من نہیں لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اصل کمال ہمارے جسم کا نہیں ہے، ہماری روح کا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی لیے عطا کرتا ہے کہ جو ہماری روح بیمار پڑ چکی ہے اس کو طاقت پہنچائیں، اس کو غذا اور خوراک پہنچائیں، اور پھر ان باتوں میں ہمارا من لگ جائے۔ رمضان آنے کے بعد ایسے ہی چلا جائے اور انسان کو عبادتوں کا شوق اور عادت نہ لگے، سمجھ لیجیے اس میں فارمیلٹی کی ہے، روٹینی چیز ادا کی ہے اس نے، کہ سب کو دیکھے دیکھی روزے رکھ لیے، بھوکا رہ گیا اور رات تراویح پڑھ لی دیکھے دیکھے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لعلکم تتقون، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم گناہوں سے نفرت کرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے گھن ہونے لگ جائے۔ رمضان آنے کے بعد تم گناہوں سے دور بھاگو، پیچھا چھڑاؤ، یار یہ گناہ ہے مجھے نہیں کرنا۔ اور میرا اور آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ رمضان جانے کے بعد بھی ہماری زندگی ویسے ہی رہتی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے صرف فارمیلٹی کی ہے، رمضان کے اندر روزے رکھ کر اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر حاصل کچھ نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمیں صبر کا سبق پڑھانا چاہتا ہے اور ہمیں برداشت کی قوت بتانا چاہتا ہے، ہمیں کھانے اور پینے کی اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں کھانا اور پینا دیا ہے، تم 1 مہینے بھوکے رہتے ہو، اس کی حالت کیا ہوتی ہوگی جو سال بھر بھوکا رہتا ہے؟ یہ اللہ نے اس کو نوازا نہیں ہے۔ اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ 1 مہینے کا مدرسہ ہے، یہ 1 مہینے کا اسکول ہے، یہ ٹریننگ کورس ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈسپلن سکھانا چاہتا ہے، ہمیں نظم و ضبط سکھانا چاہتا ہے، ہماری لائف اسٹائل کو بدلنا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، اپنی لائف اسٹائل کو اصلاح کرنا چاہتے ہو، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، سدھر جاؤ، اپنے آپ کو بدل لو، اپنے آپ کو چینج کر لو۔ اگر اس مہینے میں نہیں بدلے کبھی نہیں بدل سکتے۔ جو آدمی رمضان کے مہینے میں نہ سدھر پائے، اپنی اصلاح نہ کر پائے، اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر نہ لگا پائے، کبھی نہیں سدھر سکتا ہو، نہیں سدھر سکتا۔ اس مہینے کا تعلق ہدایت سے ہے، اس مہینے کا تعلق چینجنگ سے ہے، اس مہینے کا تعلق اصلاح سے ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس مہینے میں نہ سدھر پائے نہیں سدھر سکتا۔ اس مہینے کا تعلق ہدایت سے کیسے ہے؟ قرآن مجید جو ہدایت کا سرچشمہ اسی مہینے میں نازل کیا، میں نے کہا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید سدھارنے کے لیے اسی مہینے میں نازل کیا گیا، اور جتنی آسمانی کتابیں نبیوں پر نازل کی گئی اسی مہینے پہ نازل کی گئی۔ کیوں؟ اس مہینے کا تعلق ہدایت سے ہے۔ لوگوں، بدلنا چاہتے ہو اپنے آپ کو، اصلاح کرنا چاہتے ہو، چینجنگ لانا چاہتے ہو، لائف اسٹائل بدلنا چاہتے ہو، اس مہینے سے بہترین کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دیکھیے آپ، ہم لوگ جیسے اس مہینے سے پہلے ہوتے ہیں، اس مہینے کے جانے کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ ڈسپلن کوئی اگر سیکھنا چاہتا ہے، کوئی مسلمان نظم و ضبط اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتا ہے، دیکھیے آپ، ایک وقت پر سحری کرنا، کرتے نہیں کرتے؟ ایک وقت پر افطار کرنا، کرتے نہیں کرتے؟
اور ایک وقت پر تراویح پڑھنا کرتے نہیں کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ ہمیں منظم کرنے کے لیے، ڈسپلن کی اہمیت سکھانے کے لیے یہ ایک مہینے کا کورس ہے، ٹریننگ کورس ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس سے جنت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ اس کا ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہو جائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے والا بنائے، رب العالمین کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین یہ مہینہ جاتے جاتے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس مہینے کی عبادتوں کی برکت سے ہماری زندگی میں رحمتیں نازل فرما دے، ہماری زندگی کے مصائب اور پریشانیاں دور کر دے، ہماری زندگی کے جتنے بھی غم ہیں، جتنے بھی ٹینشن ہیں، ان سب کو دور فرما دے۔ اللہ ہماری روح کو طاقتور بنا دے، ہماری روح کی بیماریوں کو ختم کر دے، ہمارے جسم کی بیماریوں کو ختم کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔